بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت دانیال علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازم دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن ابو عزیز سے مروی ہے کہ بخت نصر کے پاس دو شیر تھے جنہیں ایک کنویں میں رکھا ہوا تھا۔ جب وہ حضرت دانیال کو قید کر کے لایا تو ان شیروں کے آگے ڈالا، مگر انہیں کچھ نقصان نہ ہوا۔ حضرت دانیال وہاں ٹھہرے رہے جتنا اللہ نے چاہا۔ پھر آدمیوں کی طرح کھانے پینے کی خواہش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیا علیہ السلام کو شام میں وحی کی کہ وہ دانیال کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ، میں بیت المقدس میں ہوں جبکہ دانیال عراق کے شہر بابل میں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ میرے حکم کے مطابق تیاری کریں، وہاں تک ہم آپ کو اور آپ کی تیار کردہ اشیاء کو پہنچا دیں گے۔ تو انہوں نے تیاری کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان اشیاء کو وہاں سے کنویں کے کنارے پر پہنچا دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں ارمیا ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا، تم یہاں کیسے آئے؟ جواب دیا کہ مجھے تیرے رب نے تیری طرف بھیجا ہے۔ پوچھا کہ کیا میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ تو دانیال نے کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنے یاد کرنے والے کو نہیں بھولتا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنے سے امید وابستہ کرنے والے کو جواب دیتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو صبر کی جزا نجات کے ساتھ دیتا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تکلیف کے بعد پریشانی کو دور کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ہماری اس وقت حفاظت کرتا ہے جب ہم اس پر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے برا گمان کرتے ہیں۔ اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس سے ہم امیدیں وابستہ رکھتے ہیں اس وقت جب تمام اسباب منقطع ہو جاتے ہیں۔ ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تستر شہر فتح کیا تو رمضان کے بیت المال کے قریب ایک تختہ پر ایک آدمی کو دیکھا جس کے سر کے پاس ایک مصحف پڑا تھا۔ ہم نے وہ مصحف اٹھایا اور حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، انہوں نے اس کو عربی میں منتقل کیا۔ پس میں عرب میں سے پہلا آدمی تھا جس نے اس کو پڑھا، میں نے اسے قرآن کی طرح پڑھا۔ راوی کہتے ہیں، میں نے ابو عالیہ سے پوچھا اس میں کیا تھا؟ فرمایا، تمہارے حالات، معاملات، کلام کے وجہ اور آئندہ پیش آنے والے حالات۔ میں نے پوچھا، تم نے اس آدمی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا، دن کے وقت ہم نے 13 قبریں کھودی، پس جب رات ہوئی تو ہم نے اسے دفن کیا اور تمام قبروں کو برابر کر دیا تاکہ لوگوں سے اس کی قبر پوشیدہ رہے اور وہ اسے کھود نہ سکیں۔ میں نے پوچھا، وہ اس سے کیا امید رکھتے تھے؟ فرمایا، جب آسمان سے ان پر بارش نہ برستی وہ اس کی چارپائی کو سامنے کرتے تو بارش ہو جاتی۔ میں نے پوچھا،
تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ فرمایا وہ آدمی حضرت دانیال تھے۔ میں نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ کب فوت ہوئے؟ فرمایا 300 سال پہلے۔ میں نے کہا اس کے جسم کی کوئی چیز بدلی ہوئی پائی؟ فرمایا کہ گدی کے چند بال، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام زمین بوسیدہ نہیں کر سکتی، نہ ہی درندے انہیں کھا سکتے ہیں۔ اس روایت کی سند ابو عالیہ تک صحیح ہے، لیکن اگر ان کی تاریخ وفات محفوظ ہے اور 300 سال پہلے کی ہے تو یہ نبی نہیں ہے بلکہ کوئی نیک آدمی ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت سے اس کی تصریح ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 400 سال کا فاصلہ ہے، بعد میں 600 سال، بعد میں 620 سال کہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت دانیال کی وفات کی تاریخ 800 سال پہلے کی ہو۔ اگر وہ حضرت دانیال ہی ہے تو یہ بات واقع کے مطابق ہے۔ بصورت دیگر اگر کوئی اور ہو تو وہ انبیاء یا صالحین میں سے کوئی ہوگا، لیکن غالب گمان یہی ہے کہ وہ حضرت دانیال ہیں، اس لیے کہ حضرت دانیال کو فارس کے بادشاہ نے پکڑ کر قید کیا تھا، جیسے پہلے بیان ہوا۔ ابو عالیہ سے مروی ہے کہ حضرت دانیال کی ناک کی لمبائی 1 بالش تھی، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی یہ ہے کہ آپ کی ناک 1 ہاتھ لمبی تھی۔ تو اس بات کو ہم اس پر محمول کرتے ہیں کہ حضرت دانیال پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی ہیں، واللہ عالم۔ ابو الاشہس احمری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت دانیال نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے امت محمدیہ میں دفن فرمائیے۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے تستر شہر کو فتح کیا تو انہوں نے ایک تابوت میں حضرت دانیال کو پایا، خون ان کی رگوں میں سے جاری تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا تھا کہ جو شخص حضرت دانیال پر مطلع ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور ان پر مطلع ہونے والے کو ہرکوش کہتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت دانیال کی خبر بھیجی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً لکھا کہ انہیں دفن کر دیں اور ہرکوش کو میری طرف بھیج دیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ حضرت حنظلہ بن سعید جو کہ عالم تھے، ان سے مروی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانیال کے ساتھ ایک مصحف اور ایک مٹکا بھی پایا جس میں چربی، درہم اور ان کی انگوٹھی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً لکھا کہ مصحف اور چربی ہماری طرف بھیج دو اور لوگوں کو حکم دو کہ اس سے شفا حاصل کریں، اور درہم ان میں تقسیم کر دو، اور انگوٹھی وہ آپ کے لیے ہے بطور نفل کے۔ ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے دانیال علیہ السلام کو پایا
اور انہیں بتایا گیا کہ یہ دانیال ہیں، تو وہ ان کے ساتھ چمٹے مانکا کیا اور ان کا بوسہ لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کے متعلق لکھا کہ ان کے پاس سے تقریباً 10,000 درہم بھی ملے ہیں۔ حاجت مند وہاں سے قرضہ لے جاتے ہیں اور وہ واپس کر دیں تو ٹھیک، ورنہ وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اور ان کے پاس ایک صندوق بھی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دیا جائے، کفن دیا جائے اور دفن کر دیا جائے، اور ان کی قبر کو مخفی رکھیں، کوئی اس پر مطلع نہ ہو۔ مال کے متعلق حکم دیا کہ اسے بیت المال میں جمع کر دیا جائے اور صندوق اسے میری طرف بھیج دو، اور انگوٹھی آپ رکھ لیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے 4 قیدیوں کو حکم دیا، تو انہوں نے ایک نہر کھودی اور اس کے درمیان میں ایک قبر کھودی اور دانیال کو اس میں دفن کیا گیا۔ پھر ان 4 قیدیوں کو بلوایا اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ ابو موسیٰ کے علاوہ ان کی قبر کوئی نہیں جانتا۔ ابو الزناد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی جس کے نگینے پر 2 شیر بنے ہوئے تھے، جن کے درمیان ایک آدمی تھا اور وہ اس کے پاؤں چاٹ رہے ہیں۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھی اس فوت ہونے والے کی ہے جس کے بارے میں اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دانیال ہیں۔ اس کے دفن کے دن ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انگوٹھی لی۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاقے کے علماء سے انگوٹھی کے نقش کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت دانیال جس ملک کے تھے وہاں کے بادشاہ کے پاس نجومی اور اصحاب علم آئے اور کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا ایسا اور ایسا جو تیری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا اللہ کی قسم اس رات کسی بھی پیدا ہونے والے بچہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب دانیال پیدا ہوئے لوگوں نے پکڑ کر شیر کی کھچار میں پھینک دیا، مگر شیر اور شیرنی نے رات اس کے چاٹنے میں بتائی اور کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ ان کی والدہ نے دیکھا کہ وہ اسے چاٹ رہے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچایا جو اللہ کے نزدیک ان کے لیے متعین تھا۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس علاقے کے علماء نے کہا کہ حضرت دانیال نے اس انگوٹھی پر اپنی اور ان شیروں کی تصاویر نقش کروائیں جو انہیں چاٹ رہے تھے تاکہ وہ نعمت اللہ تعالی نے ان پر کی وہ اسے بلا نہ سکیں۔ ناظرین سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلے ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔